ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے. نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی، تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں، ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، انکم وقتوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے، دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا. اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو اتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا؟ ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا. ان کو جیسے ہی پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے. صحیح، انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھائی شرم، یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ. حرام میں اگر ملے گا بھی نا تو سکون گیا. لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے. تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں. لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں میرے نام ہو. اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں. امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں کہیں میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو. اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی، اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے، 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا، مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے اور وہ تو کہتے ہیں تو قانون ہے. بھائی یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے.
खुदा ने, अल्लाह ने कुरान में बयान किया औरत कितना पैसा ले सकती है, कितना नहीं ले सकती, ये सारी चीजें कुरान ने बयान ना की होती फिर आप कहते। तो कुरान डिफाइन कर चुका है, कुरान से आगे आप क्यों निकल रहे हैं भाई, अल्लाह से आगे क्यों निकल रहे हैं? कुरान के अल्फाज देखो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, ए नबी तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक शरीयत से फैसला ना करवाएं। जब तक आप इस्लाम से फैसला नहीं करवाते अल्लाह नहीं मानता। ऐसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है, गोरा 100 दफा पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्यों नहीं पढ़ के दे रहा? उसको पता है भाई ये सारा इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब कलमा क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? मौत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे एक दफा पढ़ ले, उनको पता है पढ़ने का मफहूम क्या है, मतलब ये कि फिर मैं अपना दीन छोड़ दिया, इस दीन को फॉलो करूंगा। आज पढ़ते जा रहे हैं, कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका ना मफहूम समझ रहे हैं, ना उसका मतलब समझ रहे हैं, ना उसको फॉलो कर रहे हैं। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं। अब देखो एक और उल्टा काम क्या हो गया, मूसा अलैहि सलाम रास्ता भूल गए। हम कहते हैं ओ यार शिट ये क्या हो गया यार, टेंशन हो गई। अब बेगम भी बोलती है मरवा दिया, मेरे अब्बा ने अजनबी बंदे से मेरी शादी करा के मुझे मरवा दी। मैं अब्बा से कह रही थी अब्बा बंदा आईडी कार्ड तो चेक करो इसका। अब्बा क्या कह रहे हैं, देखो बेटा कोई इस मुल्क में किसी कमजोर की खिदमत नहीं कर रहा था, ये मुसाफिर था, इसने मेरी बेटियों की खिदमत की बगैर किसी लालच के, ये इसकी अलामत है, ये बंदा क्या है एक नंबर। अब्बा इन चीजों को फोकस कर रहे हैं ना। फिर बेटा ये जब तुम इसको लेकर आई हो इसने नजर उठा के तुम्हारी तरफ नहीं देखा, ये शरीफ आदमी है बेटा, ये अमानतदार है, तुमने खुद कहा नजर नीची इसकी, जो किसी की बहन बेटी में खयानत नहीं कर रहा वो बीवी के हुकूक में कैसे खयानत करेगा, है भाई। और अहम बात यह है इसने इस पर कोई उजरत नहीं मांगी हमसे, अल्लाह के लिए खिदमत की है, और सेहतमंद भी है, अगरचे कमा नहीं रहा लेकिन जो सेहतमंद होता है वो जब चाहता है कमा लेता है। देखो दो चीजें रुकावट बनती हैं, या तो सेहत ना हो फिर इंसान नहीं कमा सकता, या सेहतमंद तो सुस्त हो। सुस्त लोग कभी भी, मैं ऐसे ऐसे सुस्तों के जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में है कि आप हैरान होंगे उनकी, आप कहेंगे यार इनको इनाम मिलना चाहिए, लेकिन बहुत जबरदस्त सेहत उठते ही नहीं। मैं वाकया सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओ, आप हंस हंस के जमीन पे लेट जाओ। सच्चे वाकयात हैं, अभी छोड़ो यार सुनाने नहीं चाहता मैं, अब मौजूद चेंज हो जाएगा। सच्चे वाकयात हैं, झूठे नहीं है। सुस्त के ऐसे वाकयात हैं जो आप क्या करो यार ऐसा भी होता है, लेकिन वो मैं मस्जिद में सुना मुझे भी मुनासिब नहीं है। कभी छाव में आएंगे अकेले इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा, मस्जिद में सुनाने के नहीं, ऐसे सुस्त हैं कि बस छोड़ो यार क्या बताऊं मैं आपको। तो सुस्त कितना भी सेहतमंद हो, अव्वल तो थोड़े दिन तक सेहत रहती है, पर वो सुस्त आदमी वैसे बीमार हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि ना इनके अंदर सुस्ती है, ना ये कमजोर हैं, और ईमानदार भी हैं। रिस्क कौन देगा? यहां जो सोच रहे हैं कि निकाह करो, अगर फकीर हो गया अल्लाह गनी कर देगा। भाई निकाह कर देंगे, अल्लाह का वादा है गनी, नहीं किया तो इसका मतलब अल्लाह की मर्जी है। ये शोएब मूसा अलैहि सलाम के जो ससुर थे उनकी ये सोच थी। तो बेटी भी अल्लाह पे तवक्कुल कर रही है, नहीं कह रही है अब्बा क्या अजनबी बंदे से शादी करा दी, अब वो लेके जा रहे हैं मिस्र, रास्ता ही भूल गए, ये तो बड़ी मुसीबत। वो भी सब्र करके बैठी है, भाई मेरे बाप का इंतखाब अच्छा था, अब जो परेशानी आएगी वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ, इसी में खैर होगी। और कमाल की बात, जाके नबूवत मिली, तो नबूवत मिलते ही जिनसे फरार होके गए थे अल्लाह कहने जाना किधर है? सीधा फिरौन के पास, उसके महल में जाके कहना है कि तू रब नहीं है, रब कौन है? अल्लाह है। तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं कहता हूं कि अगर हम होते, हम कहते हैं अल्लाह ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल बातें हैं तेरी, किस तरह की अल्लाह बातें कर रहा है? मैं मोस्ट वांटेड आदमी, मुझे तो वो भनक पड़ेगी कत्ल कर देंगे। अगर तू मुझे ये कहता कि जाके किसी और को दीन की दावत दे, तो ये भी खतरा था कि फिरौन कहेगा मेरे मुल्क में मेरी एक नई तहरीक खड़ी हो गई है जो दूसरे मजहब की तरफ बुला रही है, और तू कह रहा है जाके बात किससे करनी है? डायरेक्ट फिरौन से। तभी मूसा अलैहि सलाम ने कहा इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, अल्लाह मैंने तो कत्ल किया, मुझे मार देंगे वो। और ये है, और पूरी तकरीर अल्लाह ने कहा कल्ला हरगिज नहीं, जाना पड़ेगा तुझे, जाना पड़ेगा और जाके उसको दावत देनी पड़ेगी। और फिर इतनी आजमाइशें, जब मूसा अलैहि सलाम गए फिरौन को दावत दी, जो कुछ आजमाइशें कुरान बयान कर रहा है, मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को भी तसल्लियां दे रहे हैं, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, उधर भी तसल्लियां दे रहे हैं। यहां तक कि कुरान कहता है बनी इसराइल पर और मुसीबतें शुरू कर दी फिरौन ने, और अजाब शुरू हो गए। यहां तक कि बनी इसराइली जो हजरत मूसा को पैगंबर मानते थे, मोजज़े देख चुके थे, कहने लगे ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तेरे आने से पहले भी अजाब में और तेरे आने के बाद भी हम अजाब में हैं। और हजरत मूसा क्या तसल्ली दे रहे हैं? आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, उम्मीद रखो अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा। ये जो इतने सारी नाकामियां अल्लाह पैदा कर रहा है, नाकाम करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह हमें नाकाम करने के लिए कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह की नजर में फिरौन बड़ा है और हम अल्लाह की नजर में छोटे। तो फिरौन कैसे बड़ा हो सकता है? वो तो अय्याश है, वो तो जालिम है। ये तवक्कुल चाहिए अल्लाह को अपने बंदों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये तवक्कुल हमें अल्लाह को चाहिए निजी जिंदगी में भी, दफ्तरों में भी, घरों में भी, कारोबार में भी, मस्जिदों में भी, हर जगह ये वाला तवक्कुल अल्लाह को हमसे चाहिए कि तुमने काम पूरा करना है, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। गलत भी हो रहा है तो बस सही हो रहा है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? गलत भी हो रहा है तो सही हो रहा है बस, फिर सुकून भी मिलेगा, फिर सही भी होना शुरू हो जाएगा, वरना गलत ही होता रहेगा। और अगर आपने अल्लाह को राजी नहीं किया हुआ ना, फिर
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا, آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے. اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا, آپ نے 3 رسگلے کھا لیے. بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا دشمن, آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے, یار یہ رسگلے نکالو, یہ اتنا بڑا دشمن ہے, یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی, خوف آنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں, پیسے ملیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے, وہ اس پیسے سے عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں اللہ کچھ مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع, اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع, یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیہ دے رہے ہیں کہ صبر کرو, اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ, دیکھو زمین اللہ کی ہے, یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء, ان الارض للہ یرثھا من یشاء, جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا, یہ کہاں چلا گیا بیان؟ اچھا پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا, بھائی اب انتظام ہو گیا, اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی, ادھر نکلے ہیں فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی, اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی, تھوڑا سکون ملا, اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتا چلا, راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا, اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی, 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے, زیادہ تیز. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے, لیکن آگے کیا ہے, راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوئی طور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا, پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز, انما معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے, دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہم ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, میرے ساتھ بھی ہے, تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے, تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا, اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ, بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تو رات ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں. بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں, بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے گا اس کو, وہ بیٹھے
وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ سانس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے, بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے, بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا, یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو ہٹے گٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے, کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے ہمارا, اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا, اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بیگم صاحب کو بتا دیں, بیگم صاحب اب میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رسک کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی, مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے, تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے, تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں, صحیح ہے, تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولے بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا, بھی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بناتا ہے, لیکن میں اللہ کے لیے بناؤں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو, اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتے. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی, نہیں ہوگی تو چلی جائے گی, تو خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے, ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھی, گالیاں دینے والے بھی قبروں میں, اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا, نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا, نہ ذلیل کرنے والا رہے گا, نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی, ختم, فنش. نئی نسل آئے گی, اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا, اور فرشتے فائنل لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا, یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہ دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا بھائی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے, نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار, اللہ اسی پہ راضی ہے, بس ٹھیک, کوئی بات نہیں. گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. ڈمبو کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتانا, میرڈ آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں, بے کماتا کیوں نہیں ہے, ماں سے تانے مل, اماں کو بتا دو, اماں میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے, ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ, تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھیں, نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی, پھر آنا شروع ہو جائے گی. اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا پیسے واپس, کیونکہ مقصد آخرت ہے بھائی, ہے ہی نہیں. اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا, کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی ہے. اب جو اللہ بنگلہ دے گا, گاڑیاں دے گا, تو آدمی کہے گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے, کھلایا جا رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ. ایک میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا پیسہ آ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم تو نہ نیک ہیں اتنے, اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کی ہے, کیا کریں. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو بھائی اللہ کا, اور کیا کرو, اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو, اگر نہیں ہو تو شکر ادا کرو اللہ کا. ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, جتنا مرضی کما لو, ہائے پیسے ہی نہیں ہے, ہائے خرچے نہیں ہو رہے, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے وہ نہیں ہو رہا, تو ہائے 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 میں ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالآخر قبر میں بچے پھینک کے آ جائیں گے, اور پھر بھول جاتے ہیں. 2-4 دن بعد بچے یاد نہیں رکھتے, تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے بھائی, اور یاد رکھے بھی لیں گے تو آپ کو اسے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو اصل ہدف کیا ہے آخرت. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے. بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا. اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا, میں اس غربت پہ راضی ہوں. اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا, میں امیری پہ. حضرت حسن بڑے مالدار تھے,
بہت دولت تھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے, آپ کے نانا, آپ کے پاس اتنی دولت. انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس میں راضی ہوں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ خام خامے تکلف کرتے ہیں نا, ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا, اتنی ٹینشن ہے مجھے, میں تو غربت کی زندگی چاہ, لیکن کیا کروں, لوگ ہدیے دے کے چلے جاتے ہیں تو بالآخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے. آئی بات سامنے. بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں, کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں, جب نیک لوگ ہوتے ہیں کھا بہت اچھا, گاڑیاں بہت اچھی, تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لگژری لائف اسٹائل, ایکچولی وہ کیا کریں یار, مجبوری ہے. بھائی بولو ہے نا, اللہ کا فضل ہے یار, جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے, اچھا لگژری لائف اسٹائل, تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا, کل میں نے نہاری کھائی ہے, مغز نہاری, اس لیے مجھے یاد ہے حقیقت تھا, تو اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا میں. اچھا میں نے تو اپنے خرچے پہ ہی نیت تھی, لیکن وہ اس نے پیسے دیے نہیں. وہ کہے گا اپنے خرچے پہ نہیں کھائی مفتی صاحب, ایسا نہیں کرو, بیان سب سن رہے ہوتے ہیں نا, لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پہ ہی تھی. وہ اس بندہ جاننے والا نکلا, اس نے لیے نہیں پیسے, اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں لے رہا, ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے, اس کا مطلب تو آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ, صحیح ہے نا. تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو, یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے. یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تھوڑے دن, یہ بھی قبرستان, قبر کے پیٹ میں ہوگا, اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام مسکینی میں زندگی گزر گئی, کامیاب ہو گئے. فرعون نے دولت حکومت میں زندگی گزاری, برباد ہو گیا وہ. تو اصل بات اللہ کو ہدف بنائے انسان, سمجھ رہے ہو. اس سے سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, اطمینان. ڈپریشن سے, اسٹریس سے آدمی بچ جاتا ہے, سکون کی زندگی گزرتی ہے. میں نے دنیا داروں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بھی. جو بڑا فرق مجھے دونوں کی زندگیوں میں نظر آیا ہے وہ سکون کا نظر آیا ہے. اہل اللہ کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے, ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سکون میں ہے. اور یہ جو دینداروں کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے نا, یہ بھی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو. جو بھی بزرگ لوگ ہم نے دیکھے ان کی مزاح کی حس بہت تیز دیکھی ہے, یہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو لطیفہ سنا, آدمی کہتا ہے میں سالہ میں بیوی بھاگ گئی ہے تو لطیفہ سنا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے. صحیح بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ جو خوش ہو وہ دیندار بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو لیکن ایک اصول عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دینداروں کو اللہ نے سکون میں رکھا ہوا ہے, اور بے دین لوگ سب کچھ ہو کے بھی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ سکون میں نہیں ہے, یہ غرلائی ہوئی زندگی گزر رہی ہے. ہوس, لالچ, ادھر سے نہ چھوڑو ادھر سے نہ چھوڑو, ٹینشن اتنا کما کے بھی ٹینشن کے چھن نہ جائے, پھر چھن نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں تو بھائی اللہ دے گا, ٹھیک ہے, اللہ نہیں دے گا تو اب کیا, اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں, مانگتے رہیں گے اللہ سے. ہم ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. یہ نہیں کہے کہ اللہ تیری مرضی, تو مجھے دے, نہیں دے میں تو بس گزارا, نہیں بھائی. اللہ کے سامنے اللہ میں محتاج ہوں, میرے اندر ٹینشنوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں ہونی چاہیے. اللہ میں محتاج ہوں, مجھے صحت بھی چاہیے, مجھے نیک بیوی بھی چاہیے, مجھے صحت مند اولاد بھی چاہیے, مجھے عزت بھی چاہیے, اور رزق میں کشادگی بھی چاہیے. وہ جو غربت کے ذریعے تو آزماتا ہے اللہ, وہ وسیم بھائی کو آزما لے, مجھے چھوڑ دے. صحیح, نام نہ لو لیکن فرشتے سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ مجھے تو کشادگی, تو اللہ سے مانگنا یہی چاہیے, سمجھ رہے ہو, یہی مانگنی چاہیے. ایک صحابی کو جب پتا چلا نا صبر کی اتنی فضیلت ہے تو وہ دعا مانگنے لگے, اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال دے تاکہ پھر میں صبر کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا مت مانگو, خود نہیں مانگو اللہ سے. تو اللہ کے لیے تو بھائی حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بیمار تھے, تو سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئیں. جب صحت ملی ہے نا ان کو, تو ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں, گولڈ. تو اللہ نے کہا اے ایوب میں نے تجھے مستغنی نہیں کر دیا, اتنی دولت دے دی, اب میں آسمان سے ٹڈیاں برسا رہا ہوں تو جمع کر رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, تو جتنا دے گا میں تو لوں گا. آپ نے تو وہی یہ ایسے ہی جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں. ابا ایک گلے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتا ہے تو سیٹ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے لیتا. گلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی محتاج ہے نا اللہ کے, تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے. ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دنیا میں چاہیے نہ ہمیں آخرت میں چاہیے, ہمیں تو بس معافی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو تو اللہ کرے گا بھی انشاءاللہ. ایسے ہی بہت کم اللہ آزماتا ہے, بہت کم لوگوں کو, اور ہمیں تو آزمائش کی طاقت ہی نہیں ہے. بس اللہ سے, اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, معاف کر دے اللہ, نہ دنیا میں انتقام لے نہ ہم سے آخرت میں. تو ہمیں بس معاف